اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ باری تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان اور وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، اور وہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہیں۔ آپ کے والد ماجد عبداللہ ہیں، آپ کے جد امجد عبد المطلب ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب ہیں۔ آپ کا نسب شریف سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت عام الفیل بمطابق سن 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی۔ یہ پیر کا وہ مبارک دن ہے جس میں آپ علیہ السلام ہر ہفتے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی میں پایا جمال ایسا، نہ خند رو یوں کسی کو دیکھا، کوئی جنے گی ابد تلک ماں، نہ ان کی طرح حسین بیٹا۔ خدائے برتر نے مصطفیٰ کو تمام عیبوں سے پاک رکھا، کہ گویا جیسے انہوں نے چاہا خدا نے پیدا کیا ہے ویسا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عمدہ اخلاق والے تھے، سب سے اعلیٰ خصال والے تھے، سب سے بہترین میل جول رکھنے والے تھے، سب سے نرم و گداز مزاج والے تھے، یہاں تک کہ آپ کے خالق و مالک اللہ جل شانہ، جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یحب معالی الامور، اللہ تعالی رفعت و عزت والے امور پسند کرتا ہے، اس ذات باری تعالی نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے عظیم اخلاق کے بارے میں سب سے بڑی گواہی دی اور سب سے کامل تعریف و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اور جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سائل نے کہا جی پڑھتا ہوں، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، تو بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا عملی نمونہ تھے۔ جس امر الہی کو حکم قرآن نے دیا، آپ علیہ السلام نے اس پر عمل بجا لایا، جس چیز سے قرآن نے منع کر دیا اس سے مکمل اجتناب فرمایا، جس اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی دعوت دی
تو اسے احسن انداز میں اپنایا، اور جس اعلیٰ اور رفیع کردار سے مزین ہونے کی تاکید کی تو اس سے کمال درجے کی حد تک اپنی ذات کو متصف فرمایا۔ اور بھلا کیسے نہ آپ قرآنی اخلاق کے پیکر مجسم ہوتے، جبکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ جب بھی کہیں رحمت کا ذکر ہوگا، رحم دل بندوں کا تذکرہ ہوگا، تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحم دل کسی کو نہ پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ارحم الناس بالناس، لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، جن کی رحمت کا فیض ہر قریب و بعید کو پہنچتا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی رحمت ساری مخلوقات و کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رب العالمین اصدق القائلین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ کو تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، آپ علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک و برتاؤ ملاحظہ کریں، تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین شوہر پائیں گے، اور آپ کا ایسا ہونا تعجب خیز نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ سامعین ذی وقار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ کی صورت میں دیکھیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ نرم دل اور سب سے زیادہ شفیقانہ برتاؤ کرنے والا والد پائیں گے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، جنہیں عرصہ 10 سال تک آپ علیہ السلام کی خدمت کا شرف حاصل رہا، فرماتے ہیں ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق و مہربان نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا فَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَا الرُّحَمَاءُ، جب تم رحم کرتے ہو تو تم ماں یا باپ کی طرح ہو، کیونکہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ سخاوت اور اس کے فضائل کا تذکرہ کریں اور سخی و فیاض لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض پائیں گے، مخلوقات میں سب سے زیادہ کرم و عطا کرنے والا پائیں گے، جن کی سخاوت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ما سئل علیہ الصلاة والسلام شیئا قط فقال لسائلہ لا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے سائل سے فرمایا ہو نہیں۔ کریم اذا ما جئت للخیر طالبا حباك بما تحوی علیہ اناملہ ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، اگر تم خیر کے سوالی بن کر آؤ تو وہ بہت سخی و فیاض ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ تمہیں عطا کر دے گا، اور اگر اس کی مٹھی میں اپنی روح کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی دینے سے دریغ نہ کرے گا، اس لیے اے سوالی اللہ سے ڈر۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
عزیزان من، اصحاب ایمان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سیرت طیبہ اور شمائل مبارکہ ایسے تھے کہ جو بھی آپ علیہ السلام کو جان لیتا اس کا دل آپ علیہ السلام کی محبت سے بھر جاتا، جو بھی نظر بھر آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، جو بھی آپ علیہ السلام کی بات گوش گزار کر لیتا وہ آپ سے والہانہ محبت کرنے لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ۔ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں، اپنی اولادوں، اپنے باپوں، اپنی ماؤں اور شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ما كان احد احب الی من رسول اللہ ولا اجل في عینی منه وما كنت اطیق ان املأ عینی منه اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں نہ بتا سکوں، کیونکہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ جی ہاں میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ علیہ السلام کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دریافت کیا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وماذا اعدت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا، لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بھی بات سے نہیں ہوئی جتنی آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں بھی اس ہستی کی محبت و تعظیم موجزن ہونی چاہیے جس کی آمد مبارک سراپا نور ہے، جس کی بعثت منبع نور ہے، جس کی رسالت سرچشمہ نور ہے، اور جس کے اخلاق پیکر نور ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء
فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی تو اس کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن بنایا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد